السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کا ہے، جب میں سیکنڈ ایئر کی طالب علم تھی۔ ایک دن میں کالج سے سیدھا اکیڈمی آ گئی۔ ویسے تو میں ہر روز کالج سے سیدھا گھر چلی جاتی، کھانا کھاتی اور یونیفارم چینج کرتی اور بعد میں مجھے بھائی اکیڈمی کے لیے چھوڑ دیتا۔ مگر آج میرا اکیڈمی میں ٹیسٹ تھا، اسے میں نے ریوائز نہیں کیا تھا، اس لیے میں کالج سے سیدھا اکیڈمی کے لیے نکل گئی۔ اکیڈمی پہنچتے ہی میں نے اپنی بک نکالی اور ٹیسٹ ریوائز کرنا شروع کر دیا۔ میں اپنا ٹیسٹ ریوائز کر رہی تھی کہ اچانک مجھے کسی کے رونے کی شدید آواز سنائی دی۔ میں یہ آوازیں سن کر بے حد پریشان ہوئی۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کچھ لڑکیاں کالج سے سیدھا اکیڈمی آ جاتی ہیں، مگر رونے کی آوازیں سن کر میں گھبرا گئی اور اٹھ کر اس طرف چل پڑی جہاں سے یہ آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آوازیں ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے اندر جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں، وہ ایک لڑکی تھی جو دوسری طرف منہ کر کے زاروں کی طرح روتے جا رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا ہوا ہے آپ کو؟ میری آواز سن کر وہ لڑکی چونک گئی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اوہو میرے خدایا، وہ تو حرم تھی، میری کلاس فیلو تھی، مگر آج تو وہ کالج آئی ہی نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور بے ساختہ میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ حرم، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اس سے یہ بار بار پوچھا، مگر وہ مجھے کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آئی اور اسے پانی پلایا اور کافی ہمت اور دلاسا دینے کے بعد وہ تھوڑا نارمل ہوئی۔ وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی۔ میرے بے حد اصرار کے بعد وہ بولی، میری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، حرم ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ تو بتاؤ۔ اس نے آہستہ آہستہ بات بتانا شروع کی۔ یہ بات تقریباً آج سے 2 ہفتے پہلے کی ہے۔ میں ہر روز اپنی دوستوں کے ساتھ کالج جایا کرتی تھی اور انہی کے ساتھ واپس آیا کرتی، مگر 2 ہفتے پہلے جب میں کالج کے لیے نکلی تو ایک لڑکا راستے میں مجھے اپنا منتظر پاتا، چپ چاپ کھڑا رہتا اور میرا انتظار کرتا رہتا، لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا۔ مگر ایک دن وہ ہمت کر کے میرے قریب آیا اور مجھ سے کہا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس واقعے کے بارے میں میری تمام دوستوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ ایک دن ایک کالج کی ہی لڑکی میرے پاس آئی اور خود کو اس لڑکے کا کزن بتاتے ہوئے کہا، حرم، وہ لڑکا تم سے بے حد پیار کرتا ہے، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا، یہ اس کا نمبر ہے، پلیز اس سے بات کر لو۔ لیکن میں نے نمبر لینے سے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ وہ لڑکی بار بار میرے پاس آتی اور یہی کہتی۔ میں نے یہی بات اپنی دوستوں کو بتائی تو وہ سب مجھ پر ہنسنے لگی۔ وہ تو اتنا ہینڈسم اور خوبصورت لڑکا ہے، وہ بھلا تم جیسی کے پیچھے کیوں پڑے گا؟ اگر وہ تم سے واقعی پیار کرتا ہے تو نمبر لے لو۔ اب میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے بھی نمبر پکڑا اور اسے لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے بہت سوچا، مگر پھر میں نے رات کو آپی کا فون چوری سے پکڑا اور اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ میں نے اسے کال کی اور اس سے سلام کیا۔ بجائے وہ سلام کا جواب دیتا، فوراً بولا، آپ حرم ہو نا؟ ہاں میں حرم ہوں۔ میں اچانک اس کے اس طرح سے بولنے پر حیران ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ پھر ہماری باتیں دن رات ہونے لگی، صبح شام دن رات بس ہم باتیں کرتے رہتے، مگر کچھ دنوں سے وہ مجھے دیکھنے پر اصرار کرنے لگا۔ میں بات بات پر اسے ٹال دیتی تھی، میں آپ سے کیسے ملنے آ سکتی ہوں؟ مگر کل رات وہ سخت ناراض ہو گیا، کہا کہ اگر کل صبح مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں ہمیشہ کے لیے آپ سے تعلق ختم کر دوں گا۔ میں اس کی یہ بات سن کر گھبرا گئی۔
آخر کار میں اس سے صبح ملنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ ہر روز کالج کے لیے اکیلی گھر سے نکلتی ہیں، بس کل بھی گھر سے نکل کے کچھ دور جا کر کھڑی ہو جائیے گا۔ اس نے اپنی ڈریسنگ اور کپڑوں کا کلر تک بتا دیا کہ مجھے پہچاننے میں آسانی ہو۔ حسب معمول اگلی صبح میں کالج کے لیے گھر سے نکلی اور کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا۔ مجھے کھڑے ہوئے ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا کہ ایک بائک میرے قریب آ کر رکی۔ وہ وہی لڑکا تھا، اس کا نام سکندر تھا۔ جلدی کرو، بیٹھ جاؤ، کوئی دیکھ نہ لے۔ میں اس کی بات سن کر قدرے گھبرا گئی اور مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر بولا۔ تب تک میں اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کی آواز پر چونک گئی۔ میں نے کہا، آپ نے تو کہا تھا آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس بات کے جواب میں وہ خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، بس 5 منٹ کی تو بات ہے۔ میں چپ چاپ خاموشی سے اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے بٹھاتے ہی وہ بائک تیز رفتار سے چلانے لگا۔ راستے میں ہم نے شرم کے مارے کوئی خاص بات نہ کی۔ میں بے حد پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی۔ ڈر اور خوف میرے اندر بیٹھا جا رہا تھا۔ کیا مجھے اس کے ساتھ آنا چاہیے تھا؟ کیا مجھے اس پر یقین کرنا چاہیے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ میں انہی خیالوں میں کھوئی رہی۔ بائک ایک گھر کے آگے جا کر رکی اور اترتے ہوئے مجھے بولا، اندر آ جاؤ، جس پر میں نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں، میں نہیں آ سکتی۔ آپ کو جو بات کرنی ہے آپ یہیں پر کریں۔ میری اس بات پر وہ چونک گیا۔ میری آنکھوں میں غور سے دیکھتے ہوئے بولا، حرم، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ اب تم میری عزت ہو۔ میں نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں بے حد اپنائیت اور اس کے چہرے پر پر اعتمادی تھی۔ پلیز مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے بس 5 منٹ بات کرنی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازے پر بیل دی۔ دروازہ کھلنے پر میں اور حیران ہو گئی کہ آگے ایک عورت تھی کہ شاید وہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لایا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ عورت نے دروازہ کھولتے ہی ہم سے سلام لیا اور ہمیں لے کر ایک کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ہمیں بٹھایا اور خود کچھ پینے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد سکندر میرے قریب ہوتے ہوئے بولا، گھبراؤ نہیں، تم اس قدر پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ اس کی کوئی بات، کوئی تسلی مجھے مطمئن نہ کر سکی۔ میں اور گھبراتی گئی۔ پریشانی مجھ پر اور گھیرا گھیرتے جا رہی تھی۔ اتنے میں 4 لڑکے کمرے کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے کمرے کے دروازے کو بند کر دیا اور سکندر کو گلے ملنے لگے۔ واہ سکندر، تو نے تو اپنی بات پوری کر کے دکھائی یار۔ یار ہو تو تیرے جیسا، خوب پارٹی دی ہے تو نے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے دیکھنے لگے۔ چاروں لڑکے ہمارے ہی محلے کے تھے۔ میری آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی جا رہی تھی۔ یا خدایا، یہ سب کیا ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا میرے قریب ہوتے ہوئے بولا، واہ کیا خوبصورتی ہے، یہ نازک کلی آج ہمارے ہاتھ لگ ہی گئی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرا بازو زور سے پکڑا۔ میں نے اپنا بازو چھڑوانے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ میں زاروں کی طرح رونے لگی، چیخنے لگی، مگر میری آواز پر کوئی نہ آیا، بلکہ میرے چیخنے پر تھپڑ مارنے لگے۔ ان میں سے ایک لڑکے نے میرے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ میرے کان میں سے خون بہنے لگا۔ حرم زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں اس کی باتیں چپ چاپ سنی جا رہی تھی اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ حرم، یہ سب تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حفصہ، یہ سب سچ ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا عبایا اتارا اور اپنے چہرے سے نقاب اتارا۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میرا دل بند ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے ادڑے تھے، خون سے لت پت اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی بھوکے بھیڑیوں نے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہو۔ اس کے کان سے بے حد خون بہہ رہا تھا، چہرے پر واضح ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان تھے، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، گردن اور ہاتھوں پر ناخنوں کے نشان تھے جن سے خون نکل رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ کچھ سمجھ نہ آئی، میری آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔
حرم یہ تم نے کیا کر دیا؟ حفصہ میرا کوئی قصور نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگایا۔ حرم چپ کر جاؤ۔ حفصہ میں بہت چیخی، میں بہت چلائی، مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ وہ عورت بھی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں ان سے بھیک مانگتی رہی کہ مجھے جانے دو، پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرو، مگر وہ ہنستے اور کہکے لگاتے رہے، اپنی خوشی کا جشن مناتے رہے۔ سب نے باری باری مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور انہی میں سے ایک لڑکا مجھے بائک پر کالج کے سامنے چھوڑ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میری حالت ایسی نہ تھی کہ گھر جا سکوں، نہ ایسی تھی کہ گھر سے کسی کو بلا سکوں، اس لیے اکیڈمی چلی آئی۔ پلیز حفصہ میری مدد کرو۔ یہ کہہ کر وہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگایا۔ حرم چپ کر جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بھائی سے بات کریں گے، میں تمہارے بھائی سے خود بات کروں گی۔ نہیں حفصہ، ہرگز ایسا مت کرنا، وہ مجھ پر بہت یقین کرتے ہیں، میں ہی غلط ہوں جو ان کے یقین کا ناجائز فائدہ اٹھایا، مجھے اس کی سزا مل گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے چپ کروایا اور واش روم میں لے گئی، اس کے کپڑوں سے خون صاف کیا، منہ ہاتھ دھلوایا اور اسے دوبارہ عبایا پہنا دیا۔ اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بس روتے جا رہی تھی۔ میرے 1000 بار چپ کروانے کے بعد بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے گھر بھائی کو کال کی کہ حرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے آ کر لے جائیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا چھوٹا بھائی آیا اور وہ اسے آ کر لے گیا۔ اس واقعے کو پورا 1 ہفتہ گزر گیا، نہ تو وہ کالج آتی ہے اور نہ ہی اکیڈمی۔ میں نے اس کے گھر پر کافی کالز کی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ میں سمجھی کہ وہ پریشان ہے، ڈری ہوئی ہے، اسی وجہ سے نہ تو وہ کالج آتی ہے اور نہ ہی اکیڈمی۔ مگر دن گزرتے گئے، نہ اس کی طرف سے معلومات ملی اور نہ ہی میری کال اٹینڈ ہو پائی۔ میں اس کے گھر کا ایڈریس تک نہ جانتی تھی۔ اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر ہر کوشش ناکام رہی۔ مجھے اس کے دوستوں پر بے حد غصہ آیا جنہوں نے اس کو ناجائز اور غلط کام کے لیے اکسایا، اور وہ لڑکی جس نے اس کو نمبر لا کر دیا۔ مگر اب کیا فائدہ تھا، اس واقعے کو 4 سال گزر چکے تھے۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے بازار گئی کہ مجھے اچانک وہاں پر عمیر نظر آیا۔ عمیر حرم کا چھوٹا بھائی تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں زور سے چلائی، عمیر بات سنو، تم عمیر ہو نا؟ وہ بولا، ہاں جی آپی میں عمیر ہوں۔ تم حرم کے چھوٹے بھائی عمیر ہو نا؟ ہاں جی آپی، انہی کا چھوٹا بھائی عمیر ہوں۔ حرم کہاں ہے؟ نہ تو وہ کالج آئی اور نہ ہی اکیڈمی۔ میں نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی مگر میرا اس سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ حرم کا نام لینا تھا کہ عمیر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ آپی اس دن جب آپ نے مجھے کال کر کے گھر سے بلوایا تھا کہ حرم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہاں میں نے بلوایا تھا، تو اس کے بعد وہ کبھی کالج نہیں آئی اور نہ ہی اکیڈمی، اور نہ ہی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ کیا۔ آپی اس دن کے 2 دن بعد ہی آپی حرم نے خودکشی کر لی۔ یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا کہا تم نے عمیر؟ ذرا دوبارہ کہنا۔ آپی حرم نے خودکشی کر لی۔ ہم نے جاننے کی بہت کوشش کی کہ انہیں کیا ہوا ہے مگر انہوں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور وہ لڑکے اس کے سامنے ہی دن رات گھومتے پھرتے۔ یہ بات صرف میں جانتی تھی مگر میں بھی اس کے بھائیوں کو نہ بتا سکی، اور میں گھر آ کر بہت روئی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ حرم کی مغفرت کرے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔